السلام علیکم خواتین و حضرات، اس وقت آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلے 11-12 دنوں سے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، اسرائیل کی بربریت اور اسرائیل کی مسلسل بمباری جو ہے وہ جاری رہی، اور اس میں 200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے، 60 سے زیادہ اس میں معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 70,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے اسرائیل نے جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے اس کا مظاہرہ کیا، انٹرنیشنل میڈیا کے جو آفیسز تھے ان کو تباہ کیا تاکہ دنیا کو اسرائیل کے مظالم کا پتہ نہ چلے۔ مسلم دنیا میں ایک ہیجان برپا تھا، بلکہ پوری دنیا میں ایون ایسے ممالک جن کی حکومتیں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، وہاں پہ بھی عوام نے بھرپور اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا۔ یہاں برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ پہ لوگوں نے بہت بھرپور مظاہرے کیے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے۔ پاکستان کے اوپر اور مسلمان جو ممالک ہیں، 57 مسلمان ممالک، ان پہ بھی شدید دباؤ تھا کہ وہ کچھ کرے، لیکن زیادہ تر اسلامی ممالک نے اس پہ کوئی خاص جو ہے وہ ری ایکشن نہیں دیا، سوائے قطر، پاکستان، ایران، ملائیشیا اور ترکی کے۔ یہ ممالک تھوڑا سرگرم رہے۔ اس بمباری کے، اس بربریت کے شروع ہونے کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے OIC کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں کچھ فیصلے کیے گئے، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ایسی بھرپور ڈپلومیٹک مہم شروع کی ٹرکی کے ساتھ مل کے کہ جس پہ ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے۔ کل جو یونائٹڈ نیشنل اسمبلی کی جو ایمرجنسی میٹنگ تھی، اس میں پاکستان کے وہاں پہ اسلامی ممالک کے وزیر خارجہ نے بھی خطاب کیا، ٹرکی اور کویت اور دوسرے ممالک کے، سوڈان کے، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جو تقریر تھی وہ بالکل پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی، اور شاہ محمود قریشی نے بڑے پرزور طریقے سے جو ہے فلسطینیوں کے موقف کی حمایت کی۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی آئینہ دکھایا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے فرائض سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے اپنے ہم خیال ملکوں کے ساتھ مل کر پیس کیپنگ فوج کی فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے تعیناتی کے بارے میں بھی جو ہے وہ کر رہا ہے، ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور انہوں نے امیڈیٹلی جو ہے اسرائیل سے فائر بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی کئی ایسی باتیں کیں جو بھی انہوں نے نقطے اٹھائے وہ انصاف پہ مبنی تھے، وہ پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے، اور پہلی دفعہ لگا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک واضح اور انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کے ساتھ جو ہے دنیا کے سامنے ایک طاقتور ملک کے طور پر سامنے آیا۔ پوری دنیا پاکستان کو سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اور اس پہ وزیراعظم پاکستان عمران خان، ہماری جو وزارت خارجہ ہے اور جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، وہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے اس موقع پر فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے عملی طور پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ڈپلومیٹک جو ان کی کمپین تھی وہ کامیابی سے امکنار ہوئی ہے۔ اور اس اجلاس کے اور اس تقریر کے چند گھنٹوں کے بعد اسرائیل نے جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کیا، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ڈپلومیٹک کمپین ہے فلسطین کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے، اسرائیل کا فاسسٹ چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اسرائیل کے جو سپورٹر ہیں جن میں سب سے بڑا سپورٹر جو کہ ہیومن رائٹ کے چیمپئن بنتے ہیں، امریکہ، فرانس، جرمنی، ان لوگوں کو بھی جو ہے آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے اور ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، جو کسی حد تک کل ایکسپوز کیا گیا۔ اور امید کرتے ہیں کہ OIC، اسلامی ممالک اور بالخصوص ترکی، ایران، پاکستان، ملائیشیا، قطر، یہ مل کر جو ہے اب اس مومنٹم کو جاری رکھیں گے تاکہ فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق مل سکیں۔ اسرائیل کی جو روز کی بمباری ہے، روز کا جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، روز جو ہے جو فلسطین کے بچوں کو شہید کرتے ہیں، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو دہشت زدہ کرتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو سکے اور مسجد اقصی کی جو
حرمت ہے، جو اس کا تقدس ہے، اس کو بحال کیا جا سکے اور فلسطینیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے، اور یہ اس کا کوئی ایک مستقل حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے۔ اسرائیل کی جو ہے بربریت، اس کو روکنا از بس جو ہے وہ ضروری ہے۔ تاہم پاکستان نے یہ جو ڈپلومیٹک کامیابی حاصل کی ہے، اس پہ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان آئندہ بھی کشمیر ایشو پہ، فلسطین ایشو پہ، اور جہاں جہاں پہ دنیا پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ اپنی آواز بلند کرے گا، تاکہ پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی ویژن کے مطابق جو ہے آگے لے جایا جا سکے، اور پاکستان ورلڈ سٹیج پہ اپنا اہم رول ادا کر سکے، کیونکہ پاکستان دنیا کی 7ویں نیوکلیر پاور ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اسلامی ممالک میں دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے انڈونیشیا کے بعد۔ تو پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور ماضی میں جو فارن پالیسی رہی ہے، جو معذرت خوانا رویہ رہا ہے، اور پاکستان سے ہمیشہ ڈو مور کا تقاضا کیا جا رہا تھا، اب وہ جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور پاکستان ایک کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ سامنے نظر آیا۔ اور اس میں یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہے۔ پاکستان کے لوگ ویسے بھی جذباتی ہیں، خاص طور پر جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے یا فلسطین پہ، اور ہر طرف سے یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کیوں نہیں اسرائیل پہ اٹیک کرتا، تو اس کی بھی مجبوریاں ہیں۔ پاکستان کے ایک طرف بھارت جیسا ملک ہے جو پہلے ہی پاکستان کے لیے بے شمار مسائل کھڑے کرتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ افغانستان کے اندر اتحادی افواج ابھی بھی موجود ہیں، اور وہاں سے بھی پاکستان کے خلاف شرارت کی جا سکتی تھی، اور پاکستان کو کسی ایسے سازش میں انگیج کرنا بھی مقصود تھا جس سے پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو پاکستان نے بڑے جو ہے دانشمندانہ طریقے سے جو ہے ان معاملات کے ساتھ ڈیل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ کرے کہ پاکستان آئندہ بھی اس طریقے سے جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو جو ہے اجاگر کرتا رہے، اور فلسطینیوں کو جب تک مکمل آزادی اور خود مختاری نہیں ملتی، پاکستان کو اپنی کمپین جاری رکھنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کانفیڈنس پاکستان کو ملا ہے، جو سپورٹ پاکستان کو ملی ہے، اس میں پاکستان کو کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کرنے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف بھی پیش رفت کرنی چاہیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔